بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرا نام محمد ظفر الحق ہے اور ضلع راولپنڈی کی تحصیل کوٹا کا ایک گاؤں ہے۔ اچھا تعداد میں لوگ وہاں بستے ہیں اور اس گاؤں میں 18 نومبر 1935 کو پیدا ہوا۔ اور اس گاؤں کی خصوصیات میں سے سب سے بڑی خصوصیت یہ ہے کہ اس میں ہمارے خاندان کے جو بزرگ تھے وہ صوبائی اسمبلی کے ممبر بھی تھے اور ڈسٹرکٹ کونسل کے اس وقت ڈسٹرکٹ بورڈ ہوتا تھا اس کے وائس چیئرمین بھی تھے۔ یہ سیاسی لحاظ سے پہلے سے ہی ایک ماحول موجود تھا۔ 1959 میں جب لا کر کے یہاں پنڈی شفٹ ہوا لاہور سے، تو وہاں بزرگوں نے اور باقی حضرات نے یہ کہا کہ مجھے لوکل باڈی کا الیکشن لڑنا چاہیے۔ تو ہم 3 آدمی کھڑے ہوئے اور 2 نے ہونا تھا اور میں اس میں پہلے نمبر پر آیا اور پھر اس سیاسی طور پر یعنی ایک ابتدا ہو گئی۔ اور پھر اس کے بعد میں ڈسٹرکٹ کونسل کا ممبر بھی ہو گیا اور جو ڈسٹرکٹ کونسل راولپنڈی کی تعلیمی کمیٹی تھی میں اس کا بھی چیئرمین تھا اور ڈیولپمنٹ اور کوآرڈینیشن کمیٹیوں کے بھی چیئرمین تھا۔ پھر اس کے بعد میں مسلم لیگ جوائن کی 56 میں نے یہ سوچا کہ مجھے جماعت ایسی جوائن کرنی چاہیے کہ بعد میں پھر وہ بدلنی نہ پڑے۔ تو اس میں مجھے کوئی زیادہ دقت نہیں ہوئی، جبکہ میں نے گورنمنٹ کالج لاہور سے گریجویشن کی تو اس وقت سردار عبدالرب نشتر مسلم لیگ کے صدر تھے اور وہ پھر ہم کچھ دوست اسٹوڈنٹس ان کو ریلوے اسٹیشن پر جو وہاں آئے تشریف لائے تو ہم نے ان کو ریسیو بھی کیا اور پھر وہاں ہی میں نے اعلان کیا کہ میں مسلم لیگ میں شامل ہوتا ہوں۔ اور اس دن سے لے کر آج تک میں نے نہ جماعت بدلی، بے شمار دفعہ مشکلات بھی آئیں، سارا کچھ ہوا، لیکن میں اپنی اس جماعت کے ساتھ قائم رہا اور الحمدللہ آج بھی ہوں۔ اور پھر اس کے بعد میں ڈسٹرکٹ کونسل کا ممبر بھی ہوا اور اس کے بعد پھر یہاں سے لوکل باڈیز کنونشن ہوا ڈھاکہ میں، تو پھر ہر ضلع سے ایک آدمی گیا۔ سستا زمانہ تھا کہ ہمیں 500 روپے دیے گئے اور 410 روپے کا ریٹرن ٹکٹ ہوتا تھا اس وقت ویسٹ پاکستان سے ڈھاکہ اور واپسی کا۔ تو بہرحال وہاں پھر میری واقفیت جو وہاں کے سیاستدان تھے ان کے ساتھ ہوئی اور وہ بعد تک قائم رہی۔ مولوی فرید احمد صاحب ہوئے یا باقی لوگ، تو مسلم لیگی جو تھے وہاں ان کے ساتھ بھی رابطہ ہوا تو وہ بعد تک قائم رہا۔ پھر وہ جو وہاں سے الیکٹ ہو کر آئے تو ان کے ساتھ بھی یہاں رابطہ رہا۔ پھر اس کے بعد میں 1992 میں 92 میں پھر ایک وفد آیا مؤتمر عالمی اسلامی کا اور انہوں نے یہ کہا کہ ہم چاہتے ہیں کہ میرے بارے میں کہا کہ میں سیکرٹری جنرل ہوں۔ تو وہ دنیا کی جو جتنی تنظیمیں تھیں مؤتمر کی وہ سری لنکا میں اکٹھی ہوئیں اور انہوں نے پھر مجھے الیکٹ کیا۔ انڈیا نے بڑی کوشش کی کہ ان کے جو سعید احمد صاحب تھے گورنر یو پی کے کہ وہ ہو جائیں، لیکن وہاں کی پاس آئی چند ووٹوں کے اور باقی ساری ووٹیں جو ہیں وہ 250-300 وہ مجھے ملی۔ تو پھر اس وقت سے لے کر 5 سال کے بعد الیکشن ہوتا ہے تو وہ اللہ تعالیٰ کی مہربانی سے آج بھی میں سیکرٹری جنرل مؤتمر عالم اسلامی ہوں۔ اور یہ ایک پلیٹ فارم ہے مسلمانوں کا جو کامن ایشوز ہوتے ہیں ان کو ڈیل کرتی ہے۔ تو یہ تنظیم جو تھی وہ
بنی تھی 1931 میں، اس کا الیکشن ہوا تھا، اور وہ الحاج امین الحسینی اس کے پہلے پریزیڈنٹ تھے۔ یہ الیکشن بیت المقدس میں ہوا تھا، اور اس کے جو وائس پریزیڈنٹ دو تھے، ایشیا سے علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ تھے، وہ بھی وہاں گئے ہوئے تھے، اور ان کو وہاں منتخب کیا گیا وائس پریزیڈنٹ، اور ایک لوبا پاشا تھے مصر کے، اور ان کو بھی کیا گیا۔ پھر دوسری جنگ عظیم کے دوران اسرائیل نے قبضہ کر لیا یروشلم پر، تو پھر وہاں ان کا دفتر بند ہو گیا۔ تو پھر جو پاکستان کی قیادت تھی، خواجہ ناظم الدین تھے، مادر ملت تھیں، اور باقی لوگ تھے، انہوں نے پھر ان کو کہا کہ آپ ہیڈ کوارٹر پاکستان میں بنائیں۔ تو پھر یہ ان کے کہنے کے اوپر کراچی میں وہ اس کا ہیڈ کوارٹر بنا، اور پھر میں جب 92 میں منتخب ہوا تو مجھے کہا گیا کہ پہلے میں کراچی جاؤں، اور اس کے بعد پھر اسلام آباد، اگر یہاں دفتر رکھنا ہے تو یہاں رکھیں۔ تو جب میں وہاں دفتر رکھا تو کچھ دن میں وہاں رہا، لیکن باہر شور مچ گیا۔ جسٹس تقی عثمانی صاحب مجھے ملنے کے لیے آئے، تو انہوں نے کہا جی ان کی گاڑی کوئی لوگ لے گئے۔ تو وہ حالات وہاں خراب تھے، لا اینڈ آرڈر کے بہت، ابھی کوئی اتنے اچھے نہیں ہیں لیکن اس وقت بہت خراب تھے۔ تو وہ پھر مجبوراً مجھے یہاں مؤتمر عالم اسلامی کا سیکریٹریٹ بنانا پڑا، جو میں پھر اس دن سے لے کر آج تک یہاں جاتا ہوں، کبھی کبھار پھر کراچی بھی جاتا ہوں۔ تو یہ ایک ایسی تنظیم ہے جو مسلمانوں کے جو مشترکہ معاملات ہیں ان کو دیکھتی ہے، ان کے لیے کوشش کرتی ہے، بدمزگی ہو تو اسے رفع کرتی ہے۔ مسلم امہ کی جو ڈس انٹیگریشن ہوئی نا، وہ ایران عراق وار سے شروع ہوئی۔ سارے عرب ممالک ایک طرف ہو کے ایران اکیلا رہ گیا، اور یہ معاملہ بڑا سنگین ہو گیا۔ تو پھر یہ طے کیا جنرل ضیاء الحق صاحب نے کہ ایران کو ہم نے اکیلا نہیں چھوڑنا، وہ ہمارا ہمسایہ ہے اور مسلمان ملک ہے، تو یہ آج نہیں تو کل یہ ہمارے کام آئے گا، یہ اس کو اس طرح نہیں چھوڑنا۔ تو ہم نے پھر وہی رویہ رکھا۔ اس سے کچھ لوگ ناراض بھی ہوئے، اور بالخصوص یہ جو صدام حسین صاحب تھے، بعد میں ان کے اوپر بھی افتاد آ گئی۔ تو لیکن یہ ہے کہ دلیر آدمی تھا، ملک بھی اچھا چلا رہا تھا، لیکن یہ جو ہے نا، یہ اس بات سے، ایران پر حملہ کر دینے سے کہ وہ کمزور ہیں، ابھی انقلاب آ رہا ہے، تو یہ اس وجہ سے، تو وہ نہیں بھولا۔ جب صدر ضیاء الحق کی پلین میں وفات ہو گئی، تو وہ پھر باقی لوگ، دو لوگ تھے ایسے جنہوں نے تعزیت نہیں کی، ایک صدام حسین اور ایک انڈیا کا راجیو گاندھی۔ صدام حسین کی ناراضگی یہ تھی کہ میرا ساتھ نہیں دیا، اور راجیو گاندھی کہتا تھا کہ if he had lived a little longer he would have sorted us out۔ 56 سے لے کر آج تک، جیسے میں نے پہلے گزارش کی ہے، میں نے جماعت نہیں چھوڑی، کوئی اونچ نیچ کافی ہوتی رہی، سارے فیصلے کو میرے مرضی کے تو نہیں ہوتے تھے، لیکن بہرحال میں جو تحریک نظام مصطفیٰ چلی، اس میں جیل میں بھی گیا اور میں وہاں رہا، لیکن باہر نکل کر پھر میں نے نظام مصطفیٰ کے حق میں نعرے لگانے شروع کر دیے۔ تو مسلم لیگ میں پھر مجھے آج سے کوئی 10-12 سال پہلے مجھے چیئرمین بنایا گیا جب میاں صاحب باہر جانے لگے۔ تو وہ پھر اس وقت ابھی ہماری جو کانسٹیٹیوشن ہے مسلم لیگ کی، اس میں چیئرمین کا عہدہ نہیں تھا، لیکن میں نے کہا کہ چیئرمین کیا ہوتا ہے؟ انہوں نے کہا نہیں، آپ مہربانی کریں اور آپ یہ عہدہ سنبھالیں۔ میں نے کہا چیئرمین کیا ہوتا ہے؟ انہوں نے کہا آپ ہوتے ہیں۔ وہ پھر میں نے اس وقت تک، جب تک کہ آئین ترمیم نہیں ہوئی، اس وقت تک میں نے اس کو چیئرمین نہیں اپنے آپ کو لکھا۔ بہرحال
تو الحمدللہ بہت عزت سے وقت گزرا ہے. ایک کانفرنس ہوئی تھی، ہیومن رائٹس کانفرنس ویانا میں، تو میاں صاحب وزیر اعظم تھے، تو انہوں نے کہا کہ میری خواہش ہے کہ آپ وہاں جائیں. تو میں نے کہا 2 آدمی نے جانا ہے، دوسرا کون ہوگا؟ انہوں نے کہا میں نے نظیر صاحبہ کو کہا ہے کہ شاید وہ جائیں. تو میں نے کہا بڑا اچھا ہے. انہوں نے بھی کہا کہ راجہ صاحب اگر جاتے ہیں تو ہم ان کے ساتھ چلے جائیں گے. تو پھر بعد میں انہوں نے کہا کہ میری والدہ جانا چاہتی ہیں، پھر وہ بھی گئی اور ہم دونوں گئے، بیگم نصرت بھٹو اور میں دونوں گئے وہاں. تو وہاں پر تقریر انہوں نے کرنی تھی جو انہوں نے شروع کی، تو اس میں انہوں نے کشمیر کا ذکر کیا. تو انڈیا کے جو ڈیلیگیشن تھا اس نے شور مچا دیا کہ یہ تو جنرل ایک ڈسکشن ہونی تھی ہیومن رائٹس کے بارے میں، اسپیسیفک ایشوز جو ہے وہ ڈسکس نہیں ہو سکتے. تو وہ انہوں نے کہا کہ نہیں ہو سکتے ہیں، کیوں نہیں ہو سکتے؟ تو اس پر کافی تالیاں بجیں، اور بیگم نصرت بھٹو کو میں نے دیکھا کہ وہ بڑی دلیر اور قابل عورت تھی، اور انہوں نے بھی بڑی دلیری سے پھر دوبارہ شروع کیا کشمیر سے، اور بہت اچھا اس کا اثر ہوا. میں کوئی مخالف بھی ہو یا کوئی بظاہر اس کے ساتھ ایسے تعلقات نہ بھی ہوں، تو میں اپنے دل میں کوئی قید یا کوئی نفرت نہیں رکھتا. تو یہاں میں سینٹ میں تھا تو بڑی تقریریں شروع ہو گئی شملہ معاہدے کے خلاف. تو میں نے کہا کہ میرے پاس شملہ معاہدے کی کاپی ہے، جو میں نے کشمیر کے ایشو کے اوپر جتنی بھی ہیں وہ ساری چیزیں رکھی ہوئی ہیں، ساری ریزولوشنز ہیں وہ بھی رکھی ہوئی ہے، اور یہ شملہ معاہدے کے رکھا ہوا ہے. تو میں نے کہا کہ شملہ معاہدے نے کوئی خرابی نہیں کی، کوئی برائی نہیں کی، اور وہ انہوں نے کہا جی کہ یہ بھٹو صاحب نے ایک بجائے اس کے انٹرنیشنل معاملہ تھا تو اس کو بائی لیٹرل کر دیا ہے. تو میں نے کہا کہ نہیں، میں نے پھر اس کو پڑھ کر سنایا اور کہا کہ ان کا کیا مقصد تھا اور کیا انہوں نے لکھا کیا ہے، اور ٹھیک ہے. تو بے نظیر صاحبہ نے، وہ بیرون ملک تھیں، انہوں نے ملکہ اخمین جو کٹک سے تھے ان کو صبح صبح بھیجا کہ راجہ صاحب کا جا کر شکریہ ادا کرو، ہم بھی اتنا صحیح طریقے سے شملہ معاہدے کو پریزنٹ نہیں کر سکے جو انہوں نے کیا ہے. اچھا، اسی طریقے سے مطلب ہے کہ بہت سارے موقع ایسے آتے رہے، تو وہ ایک باہمی احترام کا تعلق قائم رہا. تو اسی طریقے سے میاں صاحب کے اور ان کے درمیان بھی تعلقات بہت اچھے ہو گئے. تو آخر میں تو یہ اعتماد کی کیفیت یہ تھی، دن میں کئی بار ایک دوسرے کو ٹیلی فون کرتے تھے. جس دن ان کی شہادت ہوئی یہ اس میں لیاقت باغ میں، تو اس دن بھی میاں صاحب لاہور سے آ رہے تھے، اور گجر خان سے میں ان کے ساتھ شامل ہوا. راجہ اشفاق سرور صاحب کا گاڑی چلا رہے تھے، تو میں وہاں بیٹھا ہوا تھا، تو وہ ٹیلی فون آیا کہ جی وہ جو ان کا جلسہ تھا اس میں دھماکہ ہو گیا. تو بہرحال میں نے کہا کہ اب اور کہیں نہیں جانا، آپ سیدھے اسپتال چلیں، کیونکہ انہوں نے کہا کہ ان کو یہ سی ڈی اسپتال تھا بنا ہوا جو بعد میں بے نظیر اسپتال بنا. تو وہ ہم وہاں گئے تو آگے کورام مچا ہوا تھا، ان کی شہادت ہو گئی تھی. تو پھر میاں صاحب کو لوگوں نے کہا کہ جی آپ الیکشن ہونے والے ہیں تو ان کا بائیکاٹ کر دیں، الیکشن نہ لڑیں، کیونکہ اس سے پھر سندھ جو ہے وہ الگ ہو جائے گا یا اس طرح کی کوئی خرابی ہو جائے گی. وہ آگ لگی ہوئی تھی. تو پھر ہم دوسرے یا تیسرے دن جب زرداری صاحب نے کہا کہ آپ آ جائیں، تو میاں صاحب کے ساتھ میں بھی گیا، اور وہاں لڑکا نے جا کر ہم اس سے ملے، تعزیت کی، دعا کی. تو زرداری صاحب نے کہا کہ کچھ باتیں الگ کرنی ہیں تو ایک آدمی میں ساتھ لے لیتا ہوں، ایک آپ ساتھ لے لیں. تو انہوں نے مخدوم امین فہیم صاحب کو ساتھ لیا. میاں صاحب نے کہا میرے ساتھ راجہ صاحب ہوں گے. ہم دوسرے کمرے میں چلے گئے. تو وہاں پر میاں صاحب نے کہا کہ ہم نے تو کر دیا ہے بائیکاٹ کے الیکشن نہیں ہم لڑیں گے.
تو انہوں نے کہا کہ آپ کی پوزیشن اور ہے، میری پوزیشن وہ نہیں ہے، اگر محترمہ لڑنا چاہتی تھی تو میں یہ نہیں کہہ سکتا کہ نہ لڑو اور لوگ اس بات کو نہیں مانیں گے، اور اگر نہیں لڑنا چاہیے تھا تو میں کہوں نہیں الیکشن لڑو، تو وہ پھر میرے لیے وہ بھی ایک ایمبیرسنگ پوزیشن ہوگی۔ تو اس لیے کچھ وقت انتظار کر کے پھر اس کے بعد اس کا فیصلہ کرتے ہیں، پھر یہی طے ہوا۔ تو اس وجہ سے ایک انڈرسٹینڈنگ سی رہی ہے، اور میاں صاحب کا محترمہ کا یہ بہت اچھا تعلق، اعتماد کا تعلق قائم ہو گیا تھا۔ تو بہرحال پھر مجھے بھیجا گیا سینٹرل ایشیا کی ریاستوں میں، اور وہاں کچھ نرسمہا راؤ وہاں سے دورہ کر کے آئے تھے، اور یہ ایسے ایک آواز سی چلی تھی کہ شاید یہ جو سینٹرل ایشیا کی ریاستیں ہیں وہ کوئی انڈیا کی طرف مائل ہیں کشمیر ایشو پر۔ تو پھر دو تین دن کے لیے میں ایک ریاست میں گیا، پہلے فارن منسٹر کو، پھر پرائم منسٹر کو، وہاں کے صدر کو کے ساتھ ملاقاتیں ہوئیں، اور پھر جب میں واپس آیا تو وہ ساری ریاستیں پھر دوبارہ اس بات پر مستحکم ہو گئیں کہ وہ پاکستان کے موقف کی حمایت کریں گی کشمیر کے سلسلے میں۔ تو کشمیر میرا اسپیشل ایک سبجیکٹ ہے، میرے پاس تمام ریزولوشن جو پاس ہوئی ہیں ان کی کاپیاں موجود ہیں، اور ہر ریزولوشن کے نیچے لکھا ہوا ہے کہ کس نے حمایت کی، کس نے مخالفت کی، کوئی نیوٹرل رہا۔ آپ یقین کریں کہ ساری کی ساری 19-20 ریزولوشنز جو ہیں وہ یونانیمس ہیں، انڈیا نے بھی مخالفت نہیں کی۔ اور جب میں 90 میں یو این او گیا، وہ ایز ہیڈ آف دی ڈیلیگیشن فرام پاکستان، تو وہاں پر میں نے دیکھا کہ وہ پریس کانفرنس کر رہا ہے راجیو گاندھی انڈیا کی طرف سے، وہ جو وہاں سے فارغ ہو کر جانا چاہتا تھا۔ تو وہ اس سے ایک سوال پوچھا گیا کہ آپ کے نانا تو بڑا ڈکلیئر کرتے رہے کہ ہم اس کا ایک ہی واحد حال اور اچھا حال جو ہے وہ کشمیریوں سے استصواب رائے ہے انڈر اے نیوٹرل ایڈمنسٹریشن، تو آپ نے وہ کو بدل لیا؟ انہوں نے کہا کوئی نہیں، ہم نے بدلا، ہم اسی پر قائم ہیں۔ کچھ چیزیں پاکستان کو کرنی تھیں، کچھ انڈیا نے کرنی تھی، لیکن وہ آگے نہیں بڑھ سکی، ورنہ ہم اس پر قائم ہیں۔ یہ نریندر مودی نے آ کر پھر اس ماحول کو خراب کیا، اور وہاں پر جو 370 آرٹیکل تھا اس کو بھی ختم کرنے کی کوشش کی، اور ہمارا یہ خیال تھا کہ یہ 35A اور 370 وہ سپریم کورٹ میں ٹھیک ہو جائے گا، کیونکہ نریندر مودی کے علاوہ ایک آدھ دو جماعتیں تھیں اس کے حق میں، لیکن کوئی بڑی جماعت، حتیٰ کہ کانگریس نے بھی کہا کہ یہ غلط کر رہے ہیں آپ، اور یہ غیر آئینی چیز ہے، کشمیریوں کو ان کا حق قائم رہنا چاہیے، لیکن وہ سپریم کورٹ نے بھی اس کے حق میں انڈر پریشر آ کر فیصلہ دے دیا۔ تو لیکن اس وقت ایک جوائنٹ سیشن یہاں ہوا، تو وہاں پر میں نے کہا کہ لیاقت نہرو پیکٹ ہے، تو آپ کو چاہیے تھا کہ اس وقت ہمارے سے مسلم لیگ سے پہلے کی گورنمنٹ تھی، تو وہ وزیر اعظم جو اس وقت تھے وہ بیٹھے ہوئے تھے، تو میں نے کہا کہ آپ کو چاہیے تھا کہ آپ نے بائیکاٹ کر دیا اس سیشن کا ہی، تو آپ کو چاہیے تھا کہ آپ فاؤنڈنگ ممبر ہیں، تو وہ آپ اس میں آپ جاتے اور اپنا موقف بیان کرتے، تو اور اگر وہاں کوئی باقیوں کو بھی ساتھ ملانا ہوتا وہ بھی ملاتے۔ تو اس نے کہا کہ راجہ صاحب ہم انڈیا پر حملہ کر دیں؟ میں نے کہا میں نے یہ نہیں کہا کہ آپ حملہ کر دیں، لیکن آپ نے جو موقف جس مضبوط طریقے سے اٹھانا تھا وہ اٹھایا نہیں ہے، اس کی وجوہات آپ کو پتہ ہوں گی کہ کیوں ایسا آپ نے کیا، لیکن یہ بڑا غلط کیا آپ نے۔ بہرحال تو وہ پھر معاملات آگے چلتے رہے، تو کافی اس میں بدمزگی بھی ہوئی کہ کشمیریوں پر بڑے مظالم ڈھائے گئے، اور یہ دو جگہیں ایسی تھیں فلسطین اور کشمیر جن کے بارے میں بڑی طاقتوں کا رویہ بڑا معاندانہ مخالفانہ رہا،
اور جس کی وجہ سے سیکیورٹی کونسل میں چونکہ یہی ملک ہیں تو وہ ہر دفعہ کوئی نہ کوئی، اور بالخصوص امریکہ، وہ ویٹو کر دیتا تھا، تو کوئی ریزولوشن بھی پاس نہیں ہو سکتی تھی۔ اور اب بھی جب فلسطین کے معاملے پر، بالخصوص غزہ کے معاملے کے اوپر ساری دنیا نے شور مچایا، لیکن اور انٹرنیشنل کورٹ آف جسٹس نے بھی فیصلہ دیا کہ یہ جینوسائیڈ ہے، تو پھر اپنے سیکیورٹی کونسل میں جا کر اس کو امریکہ نے ویٹو کر دیا۔ باقی ساری جماعتیں جو ہیں، باقی سارے ملک چپ رہے۔ تو یہ بھی بڑی ایک تکلیف دہ سی بات ہے۔ اب بھی پتہ نہیں یہ ٹرمپ صاحب کیا کرتے ہیں، لیکن یہ ہے کہ یہ بھی ایک چیلنج ہے ایک دنیا کے لیے۔ جو بنگلہ دیش میں ہوا وہ اللہ تعالیٰ کی بڑی مہربانی ہے کہ وہ ریورس ہوا، اور جو غلط فہمیاں پھیلائی ہوئی تھیں ان کا کلا کما ہوا۔ اور بنگلہ دیش کے جو ہائی کمشنر نئے آئے ہیں، انہوں نے سب سے پہلے میرے ساتھ ملاقات کی۔ انہوں نے کہا کہ وہاں اگر کسی کا نام بولتا ہے تو وہ باقی کے علاوہ آپ کا نام بولتا ہے کہ وہ ہمارے ہمدردوں میں سے ہے، کیونکہ میں اس زمانے میں بھی، جب کہ ہمارے وہ درمیان ذرا فاصلہ ہو گیا تھا، اور حسینہ ماجد جو تھی وہ اپنے تھی وزیر اعظم تھی، تو وہ پھر ماحول خراب تھا۔ لیکن وہاں پر بعد میں جب ضیاء الرحمن صاحب اور ضیاء الحق صاحب نے مل کر اپنا سارک بنائی، تو انڈیا اس میں شامل نہیں ہو رہا تھا کہ یہ سارے مل جائیں گے، نیپال اور یہ سری لنکا اور پاکستان ہے، تو یہ پھر میرے لیے مشکلات ہوں گی۔ تو دے ور ایشورڈ کہ کوئی باہمی ایسا فیصلہ نہیں ہوگا جو سب کی منظوری سے نہ ہو، تو اس پر وہ شامل ہوئے تھے۔ لیکن بعد میں جب ضیاء الرحمن صاحب کو شہید کیا گیا تو پھر وہ ایک وفد یہاں سے بھیجا گیا جس کے سربراہ تھے محمود ہارون صاحب، جو وزیر داخلہ تھے 82 میں شروع میں۔ تو پھر میں بھی اس میں گیا، تو وہاں بہت اچھا ماحول مجھے ملا، اور میں نے کہا کہ میں کسی بڑی مسجد میں نماز جمعہ پڑھنا چاہتا ہوں۔ تو ہمارے سفیر صاحب نے بھی کہا کہ راجہ صاحب کچھ بھی ہو سکتا ہے، تو ایسا نہ کریں، یہ رسک نہ لیں۔ میں نے کہا نہیں، میں جاؤں گا۔ میں پھر پاکستان کا جھنڈا لہرا کر پاکستان کی لباس میں، پھر جب میں بڑی مسجد میں گیا تو وہاں مجھے مسجد کے باہر سے گاڑی سے اتر کر پھر مجھے آدھا گھنٹہ لگا پہلی صف میں پہنچنے میں۔ لوگ ہاتھ ملا رہے تھے، بغلگیر ہو رہے تھے، رو رہے تھے۔ تو یہ ماحول تھا۔ تو یہ پھر اب اللہ تعالیٰ کی مہربانی سے دوبارہ وہاں کوئی ماحول ٹھیک ہوا ہے۔ تو اس وجہ سے یہ بڑی اونچ نیچ بڑی آئی، تو اللہ تعالیٰ نے فضل کیا کہ اب ہم چاہتے ہیں کہ انہوں نے ترقی بھی بڑی کی ہے، تو ریزروز بھی ان کے زیادہ ہیں، ٹریڈ ان کی زیادہ ہے، انڈسٹری ان کی بہتر ہے۔ تو ہماری تو خواہش ہے کہ ہم ان سے مل کر اپنے حالات کو بھی، معاشی حالات کو بھی درست کریں۔ مجھے کہا گیا کہ 85 کا الیکشن مجھے ہروایا گیا، اور صدر صاحب نے کہا کہ مجھے بہت افسوس ہے، ضیاء الحق صاحب نے کہا۔ تو یہ 6 ملک ہیں، آپ کسی جگہ سفیر جانا چاہتے ہیں؟ میں نے کہا کہ ان کی خواہش ہے کہ میں یہاں نہ رہوں، کیونکہ میری جگہ جو صاحب الیکٹ ہوئے ہیں وہ ان کو بھی رکھنا چاہتے ہیں۔ تو پھر میں نے کہا کہ جی کون سے ملک ہیں؟ تو ان میں کوئی کینیڈا تھا، کوئی یورپ کا ملک تھا، کوئی یہ مصر تھا۔ تو میں نے کہا کہ مصر بہتر رہے گا، کیونکہ وہاں اذان کی آواز تو آئے گی نا۔ تو پھر میں مصر چلا گیا، تو وہاں پر اس قدر اچھے تاثر میں نے دیکھے کہ اس سے کچھ عرصہ پہلے، کچھ مہینے پہلے حسنی مبارک صاحب نے، جہاں ان کی یہ تصویر بھی ہے، انہوں نے کہا کہ ہم تو یہ چاہتے تھے کہ آپ وہاں کے
زیادہ بڑی پوسٹ پر ہوں گے، تو ہم نے وہاں آپ کو دیکھا، تو اگر آپ کو بھیجا انہوں نے تو اس کا مطلب ہے کہ پاکستان ہمارے ساتھ بہتر تعلقات کرنا چاہتا ہے. ہی ول ٹریٹ یو ایز اے منسٹر ہیئر، اور نہ کہ عام سفیر کا. تو وہاں پر جو روٹین ہے وہ یہ ہے کہ اس دن 9 سفیروں نے کاغذات کریڈینشلز پیش کرنے تھے، تو میرا 5واں نمبر تھا. جو ہی باتیں شروع ہوئیں تو چونکہ یہاں ملاقات بھی ہو چکی تھی ان سے، انہوں نے کہا تھا پاکستان میں آ کر مجھے ایسا لگا جیسے میں اپنے گھر میں ہوں. تو بہرحال اچھا ماحول تھا. اور صدر ضیاء الحق صاحب نے جو میٹنگ تھی OIC کی، اس میں ان کے لیے پلیڈ بھی بڑا مضبوطی سے کیا تھا، اور پھر دوبارہ یہ OIC میں بھی اور عرب لیگ میں بھی شامل ہوئے تھے، تو وہ بھی ان کے اوپر اثرات تھے. تو 2-3 منٹ کے بعد جب وہ آیا ملٹری سیکرٹری، دروازہ اس نے کھولا تو انہوں نے کہا کہ ٹھہر جائیں. تو 22 منٹ لگے ہماری بات چیت میں. اور بعد میں سفیر مجھ سے پوچھتے رہے کہ اتنا وقت آپ کیا کرتے رہے؟ میں نے کہا وہی باتیں کرتے رہے، میں سنتا رہا، لیکن یہ ہے کہ بہت اچھا وقت گزرا. تو پھر انہوں نے یہ سعودی عربیہ نے ریکویسٹ کی اپنے سفیر صاحب کو کہیں کہ وہ ہماری سفارت خانے کا بھی چارج لے لیں اور سنبھال رکھیں. بہرحال وہ بھی میں نے پھر کیا. تو اس کے بعد جب ہمارے ایٹمی پروگرام کے اوپر سینکشنز لگ گئی تو پھر مجھے بھیجا گیا. پہلے میں سعودی عربیہ گیا، اور سعودی عربیہ والوں نے کہا کہ آپ نے ایٹمی دھماکہ کر کے ہمارا قد اونچا کر دیا ہے. اور انہوں نے پھر کہا کہ ہم نے فیصلے کیے ہیں کہ آپ کو سب سے زیادہ فارن ایکسچینج کی ضرورت آئل کے لیے ہوتی ہے، تو ہم آپ کو $3 بلین کا فری آئل دیں گے، اور یہ ختم ہوتا ہے تو اور دیں گے. اور دوسرا آپ کا خرچہ ہے اپنے اس کے کوکنگ آئل کا، تو ہم نے ملائیشیا کو کہہ دیا ہے وہ $500 ملین کا کریڈٹ لائن، وہ ہم نے اس کو کہا ہے کہ پہلے پاکستان کی ضروریات پوری کرو پھر کہیں اور جاؤ. پھر انہوں نے یہ بھی کہا کہ پاکستان سے جو لوگ یہاں کام کرتے ہیں ہم ان کی تعداد بھی زیادہ کر رہے ہیں تاکہ پاکستان کو فارن ایکسچینج کی کمی نہ رہے. تو بڑا ہمدردی کا ثبوت دیا. اور اسی قسم کا ثبوت ایران نے بھی دیا. جب میں وہاں گیا تو ان کے وہاں کے جو صدر صاحب تھے، وہ جب پہلے اس سے وہ اپنے وزیر اطلاعات تھے، تو اس وقت ان کو میں نے انوائٹ یہاں کیا تھا پاکستان میں. تو انہوں نے کہا کہ آپ اس معاملے میں نہ گھبرائیں، ہمارے پاس وسائل بھی ہیں اور ہم پڑوسی ہیں، بارڈر ملتا ہے، دنیا کی کسی چیز کی ضرورت ہو تو ہم آپ کو پرووائڈ کر سکتے ہیں. اور سینکشن سے مت گھبرائیں، ہم تو بنے ہی سینکشن سے ہیں. اور اس میں کافی حوصلہ ہوا. پاکستان کے لیے علامہ اقبال کی وجہ سے بہت عزت اور احترام پایا جاتا ہے. یعنی میں بہت جگہوں پر گیا ہوں، تو میں جب جنگ لگی ہوئی تھی بوسنیا میں، تو وہاں ان حالات میں گیا کہ وہ مکان گرے ہوئے تھے اور اوپر پہاڑوں سے وہ بمباری کر رہے تھے. تو وہ میں گیا وہاں، تو میں ایک ٹوٹے ہوئے ہوٹل میں انہوں نے مجھے ٹھہرایا. تو میں جب گیا تو وہ وضو کے لیے، تو میں نے دیکھا کہ وہاں ایک صابن کی ٹکیا پڑی ہوئی ہے، اس کے ریپر کے اوپر لکھا ہوا ہے لاہور. میں نے کہا یہ لاہور کیا ہے؟ انہوں نے کہا کہ یہ علامہ اقبال کے جسم کی خوشبو ہے اس میں. اور ایسا ایک ان کا اثر ہے کہ جو دنیا میں تصور نہیں ہے. ایران میں گیا ہوں تو انہوں نے کہا کہ اقبال کی شاعری نہیں جو فارسی میں ہے، آخری شاعری ان کی جو ہے شاعری فارسی میں ہی ہے ساری، تو اسی سے ہمارے ہاں انقلاب کی بنیاد پڑی ہے. مصر میں گیا تو لوگ مجھے ملنے کے لیے آئے جو پروفیسر تھے، اور انہوں نے کہا کہ
ہمارا نام تھا اصدقائے اقبال، اقبال کے دوست، اور ہم نے اقبال کے کلام کا ترجمہ کیا ہے اور ام کلثوم نے گایا بھی ہے، تو وہ شکوہ جواب شکوہ تو بڑا مشہور ہے وہاں۔ تو وہ کہنے لگے کہ ہم نے یہ سوچا ہے کہ ہم اس نام کو بدل دیں، اپنی جو سوسائٹی کا نام ہے اصدقائے اقبال کی بجائے ہم دراویش اقبال رکھیں گے، کہ ہم اقبال کے درویش ہیں۔ اور وہاں میں نے یوم اقبال منایا 4 یونیورسٹیوں میں، اور یہاں سے ڈاکٹر جاوید اقبال، پیر کرم شاہ صاحب الازہری اور پروفیسر مرزا منور صاحب کو بلایا، اور انہیں وہاں 4 یونیورسٹیوں میں تقریریں کی، اور اقبال ہو گئی، اور بہت اچھا رہا تجربہ۔